ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ ایک دن کے 20 کروڑ روپے بتہ لیتے ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں؟ عوام کا اعتماد سیاسی جماعتوں پہ اٹھ چکا ہے۔ اسلام آباد سے 500 سال پیچھے، 500 سال گوادر پورٹ میں جب ہم طواف کریں گے ہمارا بخار کا علاج ہوتا رہے گا۔ قدس بیزنجو صاحب جو زندہ لاش سی پیک میں مجمع میں ملا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ہمیں ملا ہے۔ بلوچستان کے لوگ خان محمد کو ووٹ دیتے ہیں، جان محمد جیتتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں میں سرزمین کا مالک ہوں، آپ مجھے کیوں بے عزت کرتے ہیں؟ وہ دن کی روشنی میں ٹافی کی طرح ڈرگ منشیات بیچ رہے ہیں آپ۔ اگر آپ قانون کو اس طرح رکھ لیں تو میرے خیال میں چاند تک پہنچیں گے وہ قانون، لیکن عمل کون کرے گا؟ اور غریب جو ہے اگر 100 روپے کماتا ہے 80 روپے ان کو دیتا ہے، 20 روپے اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی کبھی ملتا ہے کبھی کہتے ہیں آپ کو ہدایت بھائی، آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر اپنا تعارف خود سے کرا دیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے حق دو تحریک کیسے شروع ہوئی، کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تبھی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میرا تعلق گوادر سے ہے۔ گوادر سے مشرق کی طرف ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، ماہی گیر بستی ہے، سوربندر جسے کہتے ہیں، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ میرا بیک گراؤنڈ ماہی گیری ہے۔ میرے دادا بھی ماہی گیری کرتے تھے، ابو بھی ماہی گیری کرتے تھے، میرے بھائی بھی ماہی گیری کرتے ہیں، ہمارا پیشہ ماہی گیری ہے، سب کرتے ہیں۔ میں نے ابتدائی تعلیم وہیں گاؤں سے حاصل کی۔ میٹرک میں نے کراچی سے کیا، پھر میں نے درس نظامی عالمی کورس بھی کراچی سے کیا، اعلیٰ حیدرآباد میں بھی میں پڑھا ہوں۔ باقی میں 2003 کے آخر میں جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو گوادر میں 2004 سے میں نے وہاں سیاست شروع کی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اپنے قوم کی، اپنے محروم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی میں وابستہ دور طالب علمی سے رہا ہوں، جماعت اسلامی کا رکن ہوں، اور جماعت اسلامی کے بھی صوبائی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ 2.5 سال پہلے ہم نے وہاں کے نوجوانوں نے، مختلف خیال نوجوانوں نے حق دو بلوچستان تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اس کا بھی میں ایک کارکن، ایک ذمہ دار ہوں۔ تو ہدایت بھائی، بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو، اور بلوچستان عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ جو ساحلی پٹی ہے اس کو بارے میں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جماعت اسلامی کے حوالے سے یا مذہبی جماعتوں کے حوالے سے ذرا بانچ سی سرزمین ہے۔ اس طرف جو کے پی کے ساتھ بلوچستان کا حصہ لگتا ہے، یہاں تو مذہبی جماعتوں کی تھی، لیکن یہ تو سارا قوم پرستی کا ایک گڑھ یہاں پہ سمجھا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ آپ نے تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو کیا مشکلات وہاں پہ پیش آئی؟ دیکھیں، مذہبی ووٹ تو درست ہے کہ بلوچ اضلاع میں مذہبی ووٹ تو کم ہے، دینی جماعتوں کو ووٹ کم پڑتا ہے، دینی شخصیتوں کو بھی ووٹ کم پڑتا ہے۔ اصل میں مجھے ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جب خوف کا ماحول تھا، مایوسی تھی، لوگ اندر ہی اندر دبے ہوئے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، بے عزت ہو رہے تھے چیک پوسٹوں پر، بات نہیں کر سکتے تھے، ماہی گیروں پہ سمندر میں ظلم ہو رہا تھا، ٹرالر مافیا وہاں سمندری حیاتی نسل کشی کر رہے تھے، وہ تمام دروازوں سے مایوس ہو گئے تھے، کوئی ان کے لیے بات کرنے والا نہیں تھا۔ ہماری ماؤں کے نوجوان بچے لاپتہ ہو رہے تھے، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس ماحول میں میں نے قوم کی ماؤں اور بہنوں کے درد کو بیان کیا، ان کو زبان دی، تو جوک در جوک نوجوان، بچے، بوڑھے، مائیں اور بہنیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے اس پیغام کا، اس موقف کا انہوں نے سب نے ساتھ دیا۔ تو جب آپ نے مطلب وہاں پہ آپ 2003 کا آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے سیاست کا آغاز کیا، تو بنیادی طور پہ کیا اس سے پہلے جماعت کا وہاں پہ کوئی گوادر کے اندر کتنا ایک بڑا حلقہ تھا؟ دیکھیے، جماعت اسلامی تو 30-40 سال سے وہاں موجود ہے۔ مولانا عبدالحق بلوچ بھی، مولانا عبدالحق بلوچ صاحب مکراں سے تو بس گوادر میں بھی بہت پرانی جماعت ہے، ہماری پیدائش سے پہلے کا بھی ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے جماعت میں ساتھیوں نے کام کیا ہے، لیکن ذرا عوامی پذیرائی جماعت اسلامی کو گوادر سمیت بلوچستان میں کسی جگہ اتنی بڑی عوامی پذیرائی جماعت اسلامی کو بطور تنظیم نہیں ملی، اور اس لیے وہاں ابھی جو ہمارے حق دو تحریک ہے اور پارلیمانی قوت بھی جماعت اسلامی وہاں بلوچستان میں کبھی نہیں رہی۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات میں مولانا عبدالحق بلوچ صاحب وہاں قومی صوبائی میں جیت گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے اب تک پارلیمانی قوت بھی نہیں رہی۔ بلدیاتی الیکشنوں میں چھوٹے موٹے 1-2 کونسلر، 4 کونسلر آتے رہے ہیں، لیکن یہ جو حق دو بلوچستان تحریک اپنی تنظیم سے ہٹ کے ذرا عوام نے، نوجوانوں نے، قیادت تو ظاہر ہے ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، ہماری قیادت میں ہو رہا ہے، لیکن ذرا تنظیم سے دسترس سے ذرا باہر ہے، اس لیے عوام نے محسوس کیا کہ یہ
پارٹی مفادات کے لیے نہیں، قوم کے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اچھا، آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے یا ان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، تو بی این اے جو ہے اس کا پورا جو سٹرکچر کھڑا ہے وہ تو انہی مطالبات کے اوپر وہ ابھر کے بھی سامنے آئی تھی، اور یہی مسنگ پرسن کی لسٹیں اختر مینگل صاحب جو ہے اسمبلی میں ہر وقت لہرایا کرتے تھے، تو اب تو حکومت ان کی ہے۔ پھر آپ کی جب یہ بات آپ کرتے ہیں کہ وہ سنوائی کہیں نہیں ہو رہی تھی، تو پھر اس بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے، آج عوام کا اعتماد سیاسی جماعتوں پہ اٹھ چکا ہے۔ آج قوم مایوس اس لیے ہے کہ یہ لوگ منشور پیش کرتے ہیں، بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، انقلابی باتیں کرتے ہیں، اور الیکشن کمپین میں جو ہے نا زمین و آسمان ملاتے ہیں، اور بلوچ قوم کو کہتے ہیں کہ بس ہم آ گئے تو تمہاری چادر و چار دیواری، تمہاری عزت، تمہاری نسلیں ہوگا بالکل محفوظ ہوں گے، تمہاری گلیوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، بس مجھے ووٹ دو۔ لیکن یہ ظالم جب اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر قوم کو بھول جاتے ہیں، سودا گیری کرتے ہیں، اپنے مراعات میں اضافہ کرتے ہیں، پھر اپنا بندربانٹ کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں ظالم، پھر اقتدار میں کرسیوں میں ایوانوں میں جا کر غریب قوم کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ پارٹیاں اسی طرح بی این پی ہو، قوم پرست ہوں، اور جو مذہبی جماعت بھی وہاں جمعیت علماء جیسے پارلیمنٹ میں سب اسی طرح ہیں۔ اقتدار سے پہلے اسلام خطرے میں ہو جاتا ہے، بلوچ قوم بڑا غیر محفوظ ہوتا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد اسلام بھی محفوظ ہو جاتا ہے، قوم بھی بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج صرف بلوچ قوم ہی نہیں، پورے پاکستان کے مظلوم عوام کا ان سیاسی جماعتوں، رنگ برنگی جھنڈوں والوں پر اعتماد اٹھ چکا ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، قوم کو دغا دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، پھر اقتدار میں آ کر کے قوم کا سودا کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب کی جو صورتحال ہے وہ گوادر کو تو ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ گوادر دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے، وہ ساحل سمندر کی جو ایک سڑک ہے وہ دکھائی جاتی ہے، وہاں کا اسٹیڈیم ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں، تو یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے کیا؟ دیکھیں، میں ایک غریب ماہی گیر کا بیٹا ہوں، میں غریب ہوں، میں ماہی گیر ہوں، تو جو کہتے ہیں نا دن دگنی رات چگنی، تو شہباز شریف صاحب ترقی کر رہا ہے، یہاں کے سرمایہ دار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، میں نے ایم پی اے دن دگنی رات چگنی کہتے ہیں گوادر ترقی کر رہا ہے۔ نہیں، گوادر سے مراد ان کا گوادر عوام نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا ابھی ہوتے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس سے مراد تو پاکستان تو نہیں ہوتے، خود ہی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کس کو کہہ رہا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں بلوچستان ترقی کر رہا ہے، اس سے مراد بلوچستان نہیں ہوتا، اس سے مراد خود ہی ہوتے، وزیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح گوادر سے مراد بھی خود ہیں، موصوف ہیں کہ گوادر ترقی کر رہا ہے، مطلب ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم نے زمینیں قبضہ کی ہیں، کرپشن بہت کیا ہے۔ تو میں تو گوادر والا ہوں، میں پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گٹر کا پانی میں پیتا ہوں، بخار کے لیے کراچی علاج جاتا ہوں، خود لندن چلے جاتے ہیں۔ تو کہاں گوادر ترقی کی؟ اسلام آباد میں بیٹھ کے آج تو بلوچستان اسلام آباد سے 500 سال پیچھے، 500 سال، میں لندن کی مثال نہیں دے رہا ہوں، نیو یارک کی مثال نہیں دے رہا ہوں، بلوچستان اسلام آباد سے ترقی میں 500 سال پیچھے۔ اب خود بتائیں کہ اسلام آباد میں اور بلوچستان میں کتنا فرق ہے؟ نہیں، تو یہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے بین الاقوامی جو معیار کا ایک ایئرپورٹ بن گیا ہے، ایک ڈیپ سی پورٹ بن رہی ہے، وہ دبئی کا اب کچھ عرصے بعد جو ہے وہ نقشہ گوادر پیش کرنا شروع کر دے گا، تو اس کا فائدہ تو لوگوں کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ نہیں، بالکل، یہ گوادر پورٹ میں جب ہم طواف کریں گے ہمارا بخار کا علاج ہوتا رہے گا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ قریب سے گزریں گے انشاءاللہ ہمیں پانی خود بخود مل جائے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے نہر نکل رہی ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، دودھ کی ہمارے گھروں پہ آیا کرے گا۔ ایسے بیوقوف ہمارے سیاسی یہ جو جتنے اداروں کے لوگ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، یہ دنیا دیکھی ہوئی ان لوگوں نے، دنیا میں گھوم پھر کے آتے ہیں، دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ترقی کسے کہتے ہیں، لوگوں کی معیار زندگی کی بہتری کسے کہتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، کیا انسان کا بنیادی حق ووٹ ہے؟ انسان کا بنیادی حق ایئرپورٹ ہے؟
انسان کا بنیادی حق کیا ہے؟ دنیا میں کیا لکھا ہے؟ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں کیا لکھا ہے؟ آئین پاکستان میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں کیا لکھا ہے کہ انسان کا بنیادی حق کیا ہے؟ یہ لوگ ہمیں پورٹ کی مثال دے دیتے ہیں، ایئرپورٹ کی مثال دیتے ہیں، بھئی بنیادی حق نہیں ہے۔ بنیادی حق پانی ہے، بجلی ہے، تعلیم ہے، علاج ہے، روزگار ہے، عزت ہے، یہ مجھے تو نہیں ہے۔ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گوادر جو شہر ہے وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے، وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں اس وقت جو بنیادی انسان کی ضروریات ہیں۔ تو یہ جو جی ڈی اے کے ہم اتنے بڑے بڑے اشتہارات ہر روز اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ میسر آ گیا اور وہ ہو گیا، اب تو موٹر وے بھی بن رہی ہے وہاں پہ، سکھر سے جو ہے وہ گوادر تک کی ایک موٹر وے بھی شروع ہے، تو یہ سب کچھ کیا کاغذوں میں ہے یا حقیقت میں بھی اس کا کوئی وجود ہے وہاں؟ موٹر وے تو اسلام آباد سے کراچی تک 1500 کلومیٹر موٹر وے مکمل ہو چکا ہے سی پیک میں، تو پورے بلوچستان میں 1 کلومیٹر موٹر وے موجود نہیں ہے، اب تک نہیں ہے۔ سی پیک کا اورنج ٹرین لاہور میں خود وزیر خزانہ نے پنجاب اسمبلی میں خود کہا، جب بجٹ پیش کر رہا، ایک عورت تھی کر رہی تھی، تو اس نے باقاعدہ ایک سوال کے جواب میں کہا، ہمارے پاس موجود ہے ریکارڈ میں بھی، کہ یہ جو اورنج ٹرین ہے ہم سی پیک پروجیکٹ کے مد سے بنا رہے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ سی پیک میں لاہور میں اورنج ٹرین بنتا ہے، کراچی سے اسلام آباد سے کراچی موٹر وے بنتا ہے سی پیک میں، اور بلوچستان کو ایک تنکا بھی نہیں ملا، ایک تنکا بھی سی پیک میں بلوچستان میں کوئی ایک بھی نہیں بنا۔ یہ جو آپ نے کہا سکر سے بن رہا ہے گوادر، یہ بالکل غلط ہے، کاغذوں میں ہوگا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں کسی بنا ہو، وہاں اس کی موٹر وے بناؤ، روڈ بناؤ، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سی پیک کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بلوچستان میں۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت آ کے ہمیں بتائے، مطمئن کرے کہ فلاں چیز سے، اگر قدوس بیزنجو صاحب جو زندہ لاش سی پیک میں ہمیں ملا ہے وہ الگ بات ہے، وہ ہمیں ملا ہے، اس کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، اگر وہ سی پیک پروجیکٹ میں ہمیں ملا ہے، باقی تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اچھا، یہ جو بلوچستان کے اندر آپ نے کہا کہ صرف ایک وزیر اعلیٰ جن کے ساتھ ظاہر ہے آپ کے اختلافات ہیں اور آپ انہیں ایک مخاطب بھی اس انداز میں کرتے ہیں، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ تو وہیں سے منتخب ہو کے آئی ہے نا، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ لوگوں نے ہی اسے ووٹ دیے ہیں۔ تو نہیں، یہ تو میں مانتا ہوں وہیں سے منتخب ہیں، وہیں کے لوگ ہیں، وہیں کے فرزند ہیں، لیکن ووٹ قوم نے کس کو کتنا دیا ہے سب کو پتہ ہے، الیکشن کمیشن کی کیا حالت ہے سب کو پتہ ہے۔ بلوچستان کے لوگ خان محمد کو ووٹ دیتے ہیں، جان محمد جیتتا ہے، وہ پاؤں کے انگلیوں سے نشان لگائے جاتے ہیں، بدترین دھاندلی ہوتی ہے وہاں، باقاعدہ سلیکٹڈ وہ نمائندے آتے ہیں، پولٹری فارم کے لیڈر ہیں، نمائندے ہیں، حقیقی نمائندے بلوچستان کے نہیں ہیں، وہ موجود ہی نہیں، حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیتے، تو یہ نمائندے ہمارے ضرور ہیں، قوم کے نمائندے نہیں ہیں، قوم کے وفادار نہیں ہیں، سرزمین کے وفادار نہیں ہیں، یہ قوم کے سوداگر ہیں جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اچھا چلیں ہم تھوڑا سا گفتگو کا رخ چینج کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ حق دو تحریک جو ہے اس کے اگر بنیادی جو مطالبات ہیں 3-4 وہ کیا ہیں جس کے اوپر کہ آپ احتجاج بھی کرتے آئے ہیں اور جس کے لیے آپ ساری جد و جہد کر رہے ہیں؟ دیکھیں، درست سوال کیا کہ حق دو تحریک جس پس منظر میں بنا، وجود میں آئی، احتجاج ہوئے، ایک تو عزت ہے، بھائی کہتے ہیں میں سرزمین کا مالک ہوں، آپ مجھے کیوں بے عزت کرتے ہیں؟ چیک پوسٹوں پر ہماری ماں بہن کو آپ کیوں گالی دیتے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ پاکستانی کو پاکستان کا وجود یا پاکستان مستحکم اس کے بغیر نہیں ہوگا جب تک میری ماں کو آپ گالی نہیں دیں گے، میری بہن کو آپ گالی نہیں دیں گے، میرے بزرگ کی آپ چیک پوسٹ توہین جب تک نہیں کریں گے تو آپ کا سیکورٹی کا نظام بہتر نہیں ہوگا۔ اور ماہی گیر ہمارے سمندر جاتے ہیں، سمندر ڈاکوؤں کے حوالے کیے، ہمارے ماہی گیروں پہ فائر کرتے ہیں، پورے سمندر کو تاراج کر رہے ہیں۔ میں بارڈر کا رہنے والا ہوں، مجھے 15 روپے فی لیٹر پیٹرول مل سکتا ہے، تو وہاں مجھے آپ کام نہیں کرنے دیتے، مجھے 10 روپے کلو گیس LPG گیس مل سکتا ہے، آپ مجھے نہیں چھوڑتے ہو، مجھے 1000 روپے میں 40 کلو آٹا، بوری آٹا مجھے 1000 روپے میں مل سکتا ہے، آپ کو مجھے 7000 میں ملتا ہے، مجھے کام، میں بارڈر کا رہنے والا ہوں، مجھے کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ وہ دن کی روشنی میں ٹافی کی طرح ڈرگ منشیات بیچ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے گوادر میں، مکران میں، بلوچستان میں دن کی روشنی میں ٹافی کی طرح ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوان اس سے متاثر ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں آپ بند نہیں کرتے؟ یہ مطالبات ہیں، یہ درد ہے، تکلیف ہے، جس کی وجہ سے ہم نے تحریک شروع کی،
قوم نے ہمیں ساتھ دیا, ماؤں بہنوں نے, بزرگوں نے ہمیں ساتھ دیا. یہ پس منظر تھے کہ ہم بے عزت ہو رہے تھے, ہماری توہین ہو رہی تھی, ہمیں حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, نہ ہمیں کام کرنے دیا جا رہا تھا, بلکہ کام ہمارا روزگار چھین رہے تھے, ہمیں بے عزت کر رہے تھے, ہماری آزادی سلب کر رہے تھے. تو ہمیں جینے کا بھی حق نہیں تھا, بولنے کا بھی نہیں تھا, اور رونے کا بھی نہیں تھا. مار بھی رہے کہ رونے کی بھی اجازت نہیں ہے, رونے بھی نہیں دے رہے تھے. یہ حالات تھے کہ عقد و بلوچستان تحریک شروع ہوئی اور الحمدللہ تاحال جاری ہے. قوم پرعزم ہے, عوام پرعزم ہے, ماں بہنیں پرعزم ہیں. اب مایوس اور خوفزدہ نہیں, آج بھی میدان میں ہیں. اچھا ایک چیز, کچھ چیزیں جو ہے نا ون بائی ون تھوڑا سا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیک پوسٹ ہیں اس کے اوپر لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. اب دوسری طرف کا موقف یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسرجنسی ہوتی ہے, یہ تو علاقہ جو ہے نا وہ شورش پسندی ہے یہاں پہ, تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اگر چیک نہ کیا جائے وہاں پہ, جب لوگ تعاون نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے, تلخ کلامی بھی ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ بلوچستان کے 1.5 کروڑ دہشت گرد ہیں. بلوچستان کے 1.5 کروڑ ہی کیا ماں باپ کو گالی دے دیں, 1.5 کروڑ ہی وہاں دھماکے کرتے ہیں. یہ اداروں کو یہ خود ہی عام عقل ہونی چاہیے. دھماکے صرف تو بلوچستان میں تو نہیں ہوتے, پنجاب میں نہیں ہوتے, کراچی میں, سندھ میں, کے پی میں نہیں ہوتے. وہاں اس طرح لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے. تو یہ اگر سیکورٹی کے نام پر کسی جگہ چیک پوسٹ بنائے, ہمیں اعتراض نہیں ہے, اس جگہ ضروری ہے, لیکن ضروری ہے میرے گھر کے چھت پہ بنائے, ضروری ہے میرے اسکول کے چھت پہ بنائے, میرے ہاسپٹل کے چھت پہ بنائے, میرے گراؤنڈ کے اوپر بنا دیں, میرے جو بچے کھیلتے ہیں آپ وہاں بنا دیں. ضروری تو نہیں ہے, آپ بنائیں, ضرور بنائیے جہاں ضرورت ہو. کہ دن میں 5 دفعہ تو آپ مجھے تنگ تو نہ کریں, میرے شناخت نہ کریں. لیکن وہاں اگر مسائل ہیں, اگر وہاں دہشت گردی ہے, وہاں اگر لوگوں کی جان اور مال, عزت و آبرو کے لیے سیکورٹی چیک پوسٹیں بناتے ہیں, ضرور بنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارے ڈیمانڈ میں تو لکھا ہے الفاظ غیر ضروری چیک پوسٹ, ہم نے باقاعدہ اس میں مینشن کیا ہے کہ غیر ضروری چیک پوسٹ. تو غیر ضروری چیک پوسٹ ہم نے تشریح بھی یہی کی ہے کہ میرے اس کمرے نیچے بچے پڑھتے ہیں, اوپر آپ کا سیکورٹی چیک پوسٹ ہے, تو میرے بچے روزانہ کلاشنکوپ دیکھیں گے قلم کے بجائے, اس پہ نفسیاتی اثر بھی پڑے گا. وہاں ضرورت بھی نہیں ہے, آپ بنائیں, کسی اور جگہ بنائیں. میرے نیچے بچہ میں علاج کے لیے جاتا ہوں, اوپر آپ کا ہے, پہاڑ کے اوپر آپ کا چیک پوسٹ ہے, نیچے میری مائیں بہنیں ہیں, میری چادر, میری چاردیواری, میرے ماؤں بہنوں کی نقل و حرکت. دیہات ہوتے ہیں, پانی لینے جاتے ہیں, کسی اور جگہ میری مائیں جاتی ہیں, اوپر چیک پوسٹ ہے. روزانہ دن رات جو ہے نا آپ ہمارے گھروں کے معائنہ کرتے ہیں. ہم بلوچ ہیں, ہمارے گھر کے تہذیب ہیں, غیرت ہے, گھروں کا پردہ ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ میں سیکورٹی کے لیے کر رہا ہوں. جی بالکل صحیح. چلیں یہ بات تو کلیئر ہوئی. اچھا دوسری چیز جو ہے کہ بارڈر کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے مطلب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ بارڈر کو اوپن کر دینا چاہیے ایران کے ساتھ, کہ وہاں سے کھلی چیزیں آتی جاتی رہیں, یا مطلب کوئی اور آپ کی ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں جیسے واگا بارڈر ہے, انڈیا تو دشمن ہے نا پاکستان کا, ریاستی قانون ہے نا, دشمن ہے. وہاں روزانہ لوگ آتے جاتے ہیں نا. جی. کرتارپور بھی ایک بارڈر ہے نا, جی. وہاں بغیر ویزا کے اجازت ہے نا. جی. وہ تو دشمن ملک ہے. تو ایران تو آپ کا برادر اسلامی ملک ہے, وہاں تو آپ پاسپورٹ سے بھی لوگوں کو اجازت نہیں دیتے, وہاں تو شناختی کارڈ سے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں. کیوں؟ یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ حالانکہ آپ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ انڈیا سے ہے. نہیں, بلوچستان بارڈر تو اب کھل نہیں کیا, جو چابہار کے ساتھ ملتا ہے وہاں سے تو بھئی عام لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا, عام لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں بجلی ضرور ہماری ایران سے ہے, بجلی ہمیں 24 گھنٹہ نہیں, وہاں سے 24 گھنٹے پھر نالائقوں کے ہاتھ میں آتا ہے, پھر سے وہاں آدھا میگا واٹ چلے جاتے ہیں. ہماری بجلی ایران سے ہے, لیکن وہاں باقی کاروبار ہمیں نہیں کرنے دیتے. دوسرا یہ بھی ہے, ان لوگوں کو دیکھیں حکمران ہیں, ایسے نااہل لوگ ہیں دنیا میں بارڈر پہ رہنے والے, دنیا بھر میں آپ دیکھیں جو بارڈر کے کسی بھی ملک کے جو بارڈر کے رہنے والے ان کو مراد دی جاتی ہیں. وہ اپنا بلکہ دوسرے ملک میں دکان پہ جا کر سودا سلب بھی کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, ان کو کوئی رکاوٹ. ایک بارڈر کے رہنے والوں کو ممالک ایک دوسرے کے ملک رعایت دیتے ہیں, بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں, بغیر کوئی رکاوٹ کے جا کے سودا سلب کر کے شام کو اپنے دوسرے ملک بھی آ سکتے ہیں. بارڈر کے حوالے سے پوری دنیا میں راحت ہیں, لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا بلوچستان اور سیستان کے درمیان راہداری کا بھی ایک معاہدہ ہوا کرتا تھا, کیا وہ اب نہیں ہے؟
دیکھیے راداری سسٹم قانون تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قانون تو پاکستان میں ہے. اگر آپ قانون کو اس طرح رکھ لیں تو میرے خیال میں چاند تک پہنچیں گے وہ قانون, لیکن عمل کون کرے گا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ بھی کاغذ کے ٹکڑے جب جی چاہیں ہم پاڑ دیں, خود ہی کہتے ہیں, تقریروں میں کہتے ہیں. قانون تو یہاں کون بنتا ہے؟ قومی اسمبلی تو روزانہ, کل بھی ایک پارلیمنٹ میں پیش ہوا نا, سینٹ میں قانون پاس ہوا نا, پاس کرنے کے بعد سینیٹروں کو پتہ چلا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ابھی احتجاج کر رہے. قانون تو روزانہ پاس ہوتے ہیں. یعنی کہ راہداری جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی راہداری کا قانون بھی ہے, پاسپورٹ کا قانون بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں کے بارڈر کے رہنے والے پریشان ہیں. اچھا, بارڈر کے اوپر تو آپ تو مارکیٹیں بھی کھول رہے ہیں. ابھی جو ہے پچھلے دنوں وزیر اعظم نے خود افتتاح کیا ہے وہ بارڈر مارکیٹس کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پورے بارڈر کے اوپر پھیلائیں گے انہیں. تو کیا اس سے تو پھر یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا؟ نہیں, کوئی حل نہیں ہوتا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ جتنے بھی اب دندے ان کے نظر آتے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اس سے عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے, عام لوگوں کی مہر دینے کوئی فرق نہیں ہے. عام جو ہمارے اشیاء خوردنوش کچن کے سامان ہیں, حالانکہ ہمارا دار و مدار ایران سے. آپ ذرا چھوڑیں نا, ہمیں چھوڑیں تو 40 کلو والا آٹا پاکستانی 7,000 روپے, ہم 1,000 روپے میں ملے گا. اب چھوڑ دیں, ہم لے لیں وہاں سے, کیوں؟ ہم 7,000 غریب ہے. وہاں بارڈر پہ جو ہمارے بلوچستان کے جو بارڈر کے رہنے والے ہیں, یہاں تو وہاں سے جو ہے نا یہ 1 منٹ کے فاصلے پر ایران کی دکان ہے, وہاں اشیاء خوردنوش لے سکتا ہے. اس کو وہاں پابندی ہے. وہ 500 کلومیٹر شہر میں جاتا ہے, اپنے بلوچستان کے شہر میں 500 کلومیٹر, 10,000 روپے خرچ کرتا ہے ایک بوری آٹا لینے کے لیے. اس کو وہاں پابندی ہے. تو یہ بارڈروں کے مارکیٹوں کے وغیرہ کے افتتاح کیا فائدہ؟ یہ سب جھوٹ ہے. میں پہلے کہا کہ اچھا ہدایت بھائی, ایک چیز مجھے پھر نہیں سمجھ آ رہی نا, میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں بات کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک جو بارڈر کے اوپر رہتا ہے جس کے 2 منٹ کے فاصلے کے اوپر ایک ایرانی دکان ہے, وہاں سے وہ خرید نہیں سکتا, اور ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایرانی تیل ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بکتا ہے اور وہ کراچی میں بھی بکتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ تیل آ جاتا ہے اور وہاں سے کھانے کا نہیں آتا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دن کے 20 کروڑ روپے بتہ لیتے ہیں. ایک دن کا 20 کروڑ روپے بتہ ہے, ایک دن کا. یہ قومی خزانے میں نہیں جاتا, کہاں کہاں جاتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور غریب جو ہے اگر 100 روپے کماتا ہے, 80 روپے ان کو دیتا ہے, 20 روپے اپنے بچوں کے لیے, وہ بھی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. کام اپنے مفاد کے تحت کبھی جب مفاد ہوتا ہے کھول دیتے ہیں, مفاد ہوتا ہے بند کرتے ہیں. جو اپنا جو مافیا ہوتا ہے, مافیا کو اجازت ہے, جس کا لین دین ہوتا ہے, غریب کو وہاں اجازت نہیں ہے. چند مافیا بنائے ہوئے ہیں, ان کو ٹوکن اور اینٹیں کچھ نام رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں رات کے اندھیرے میں, جب بھی چاہیں آپ بارڈر پہ جائیں, لے آئیں, ہمیں اپنے حصہ دے دیں. روزانہ 20 کروڑ ہمارے جو گوادر کا ایریا ہے, روڈ پہ بارڈر پہ آتے ہیں, روزانہ 20 کروڑ روپے ان کا بتہ چلتا ہے. صرف آپ گوادر کی بات کر رہے ہیں؟ صرف گوادر کی تربت اس کے علاوہ ہے, پنجگور اس کے علاوہ ہے, تفتان تک, چمن تک اس کے علاوہ ہے. اور یہ پیسے جمع کریں, میرا ڈیلی 1 ارب روپے بنتا ہے جو بتہ لیا جاتا ہے. سب جمع کریں ایریا کا 1 ارب روپے جیبوں میں جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا چلیں, یہ بات تو ہو گئی اس پہ. اب ذرا اس پہ آتے ہیں جو وہاں پہ ٹرالنگ جسے آپ کہتے ہیں. پہلی تو یہ چیز بتائیں گے ٹرالنگ ہوتی کیا ہے؟ لوگوں کو تو یہی نہیں پتا. ہمیں لوگوں کو نہیں, یہ جب ہم نے تحریک شروع کی تو ہمارے چیف سیکرٹری بلوچستان تھے اس وقت 1.5 سال پہلے, انہوں نے مجھے خود کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا ٹرالر کیا ہے. ہمارے وزیر فشریز تھے جس کا کام ہی تھا ساحل کی حفاظت کرنا, اس نے بھی کہا کہ مجھے پتہ بھی چلا ٹرالر کیا ہے. ایک سیکرٹری فشریز تھے, اس نے پر مجھے کہا کہ میں نے پڑھا ہے, آپ جب تحریک شروع ہوئی پھر میں نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کسی کو پتہ نہیں تھا ٹرالر کیا ہے. حالانکہ ٹرالر یہ ہوتے ہیں بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں, ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے, بالکل سمندر کو مختصر سادہ الفاظ میں, کیونکہ ہم لوگ سادہ ہیں, ماہی گیر ہیں, ذرا ٹیکنیکل عدد شمار گورکھ دندے اس کو پتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سمندر کو جھاڑو دے دیتے ہیں. سمندر نہ بچے, نہ انڈے, نہ چھوٹے, نہ بڑے, بالکل جھاڑو دیتے ہیں. تقریباً 15 قسم کے سے کم بیش زیادہ ہماری مچھلیوں کی نسل ختم ہو چکی ہے. ہمارے گھروں میں بچے, یہ چولہے ہمارے ماہی گیروں میں بجھ چکے ہیں. وہاں بالکل جھاڑو دیتے ہیں سمندر کو. یہ 1700 کے قریب رجسٹر ہیں, سندھ کے ہیں, ٹرالر ہیں سندھ کے, وہ آتے ہیں بلوچستان,
پورے سمندر کو جھاڑو دے کر کے چلے جاتے ہیں. اس کی سرپرستی وفاقی ادارے بھی کرتے ہیں, صوبائی ادارے بھی کرتے ہیں, وہ صوبائی کابینہ میں اس کے نمائندے ہیں, وفاقی کابینہ بھی نمائندے ہیں, پارلیمنٹ بھی ان کے نمائندے ہیں. جب ہم بات کریں گے ڈاکوؤں کو ان کو کہ بھئی ان کو سمندر کو پاک کر دو, پھر وہ ظالم ہمیں مارتے ہیں, ڈاکوؤں کو کوئی مارنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ جو سندھ کے رجسٹرڈ ٹرالرز ہیں, انہیں کیا قانونی طور پہ بلوچستان کی سمندری حدود میں فشنگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں, قانونی اجازت نہیں ہے. قانون یہ کہ 12 ناٹیکل جو ہے ہمارے آئین فشریز میں کہ 12 ناٹیکل کے اس طرف ساحل آپ نہیں آ سکتے. صحیح, آپ اس طرف شکار کریں, کھلے سمندر میں کر سکتے. کھلے سمندر پہ آپ کریں, لیکن وہاں بھی قانون یہ ہے کہ جال کیسا ہوگا. دیکھیں دنیا میں بھی فشریز کے دنیا کے سمندر کے فشریز ایکٹ ہیں, وہاں اپنے سمندری حیات, وہ بھی حیات ہے نا. سمندر جیسے جنگلی حیاتیات کی قانون ہے, انسانوں کی زندگیوں کا قانون ہے, جانوروں کے قانون ہے, اسی طرح مچھلی کی حیات کے بھی قانون ہے. تو بھئی آپ کس مچھلی کو کب شکار کرنا ہے. دنیا میں عمان ہے, ایران ہے, سنگاپور, جہاں جہاں ساحلی علاقے ہیں, وہاں جس مچھلی کے انڈے کا ٹائم ہے اس کو پکڑنا جرم ہے, باقاعدہ جرمانہ ہوتا ہے, باقاعدہ اس کی جو سزا ہوتی ہے وہاں. اور ہمارے یہاں نہیں, نہ کوئی قانون, کوئی ضابطہ نہیں ہے. اور جال کا بھی ایک سائز ہوتا ہے کہ اب یہ سائز جال استعمال کر سکتے ہیں, یہ جال سائز استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ جو جال ہوگا اس میں چھوٹے مچھلی نکل جاتے ہیں, بڑے کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے وہ قانون میں جال کا سائز بھی, یہ ظالم کا جال کا سائز بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انڈا بچے بھی اس میں آ جاتا ہے, پورے جھاڑو دیتے سمندر کو. اس لیے غیر قانونی طور یہ جال ان کے غیر قانونی ہیں. یہ جس ایریا میں 12 ناٹیکل اندر آتے ہیں ساحل پر, وہ غیر قانونی ہیں. تو یہ غیر قانونی کرتے ہیں. باقی قانونی طریقے سے کریں تو ہمارا سمندر محفوظ ہوگا. تو ہماری طرف سے بھی اجازت ہے, قانونی طور پر قانونی طریقے سے آنا چاہیں آ جائیں. تو یہ تو ہمارے بے شمار ادارے, فشریز ہے, ہمارا کوسٹ گارڈز ہیں, ہمارے جو ہے نیوی ہے, میری ٹائم سیکیورٹی ہے, جن کا کام ہی یہی ہے. تو وہ سارے کیوں اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو خاموش دیکھیں, کوئی خاموش کیوں نہیں ہوتا, کیوں خاموش ہوتا ہے. کسی جگہ جو پولیس ہے, کوئی بدتخوری جا رہی ہو, مجھے کوئی سوال کرے بدتخوری کیوں ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں پولیس ملوث ہے. اگر کسی جگہ اغوا برا تاوان ہو رہا ہو تو کیوں ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں فلاں ادارہ ملوث ہے. تو یا یہ کیوں ڈینائی کریں بھی ہم ملوث نہیں ہیں, اگر یہ ڈینائی کریں کہ ٹالر نہیں ہیں, خود کہتے ہیں ٹالر ہیں. جب ٹالر ہیں وہ کوئی موبائل تو نہیں ہے کہ جیب میں کسی نظر نہ آئے, بڑے بڑے ٹالر ہیں. اگر وہ نیوی کو نظر نہیں آ رہے ہیں, پی ایم ایس اے کو نظر نہیں آ رہے ہیں, میرین سیکورٹی فورس کو نظر نہیں آ رہے ہیں, تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ساحل کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں. تو ہمارے ساحل کو تو خطرہ ہے. جب یہ بڑا ٹالر ڈاکو یہ نظر نہیں آتے ہیں, یہ کہتے ہیں تو سمندر کے اندر انڈیا کے آبدوز ہمیں نظر آتا ہے. جب تمہیں انڈیا کا آبدوز نظر آتا ہے, سمندر کے اوپر ڈاکو نظر نہیں آتا, تو میرے خیال میں وہ جو چشمہ انہوں نے پہنا ہوا ہے, وہ چشمہ ان کو نظر نہیں آتا. اور چشمہ اور نظر اس لیے نظر نہیں آتا کہ پیسہ ہے, بتہ ہے, حرام مال ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹرالر سے لیتے ہیں. ان کو کھلی چھوٹ دی ہے وفاقی اداروں نے. تو اچھا, ایک تو یہ بھی ہو گیا. اب آخری ایک اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی جب آپ گرفتار تھے اس وقت, کہ جس میں کچھ لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور آپ اس کے ساتھ تھے. تو وہ یہ بات دہشت گرد بھی کہا تھا, ہاں, وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا. اس تصویر کا جو ہے نا وہ پس منظر کیا تھا, اور اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بڑا بس یہ بدقسمتی سے ہم جب یہ ہمارے ماہی گیروں پہ یہ ڈاکو حملہ کر رہے تھے, ٹالر فائر کر رہے تھے, تو میں ڈی سی کے پاس گیا, کمشنر کے پاس گیا, پولیس کے پاس گیا, وزیر کے بھائی ہمارے ماہی گیروں پہ فائر کر رہے ہیں, اب بچائیں ماہی گیروں کو. ماہی گیر بیچارے جاتے ہیں, یہ ڈاکو فائر کرتے ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, تو آپ ان کو پکڑیں, ان کو پکڑیں, نہیں پکڑیں تو ہمیں اجازت دیں, ہم جا کے اپنے ماہی گیروں کی خود حفاظت کریں. یہ قانونی بات نہیں ہے. جو وزیرستان میں, کے پی میں, جہاں ہر جگہ امن فورس بنائے جاتے تھے کہ بھئی ہم ڈاکو کے خلاف آپریشن ہے, قوم بھی آ کے ساتھ دیں, عام عوام آ کے ساتھ دیں کہ ڈاکو نے, دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. ہم بھی گئے تھے, ہم کوئی, اور مجھے سیکورٹی سرکار نے بھی دی, پولیس سرکار کی پولیس بھی میرے ساتھ تھی, مسلح پولیس بھی میرے ساتھ تھے, سرکار گورنمنٹ نے مجھے دی. صرف اب باقی ہمارے ساتھی نہیں تھے, اسلحہ لائسنس اسلحہ تھے, غیر قانونی اسلحہ نہیں تھے, پرمٹ تھا, قانونی تھے, سرکار سے منظور شدہ تھے. کوئی غیر قانون ہم نے کام نہیں کیا. ہم اپنے ماہی گیروں کی حفاظت کے لیے, جب ڈاکو حملہ کر رہے تھے, جب سب ناکام تھے, میں اپنے ماہی گیروں کی حفاظت کے لیے کیا ڈاکو کی
اور جا کے ڈاکوؤں کے مقابلہ کرنا، اس میں جان کو بھی خطرہ ہے، ڈاکو تمہیں مار بھی سکتا ہے. میں اپنے ماہی گیر کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، میں مجرم ہوں. اگر میں مجرم ہوں تو جو ڈاکوؤں کی جو سرپرستی کرتے ہیں، ان سے بتہ لیتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ ماہی گیروں پہ حملہ کرو، اور وہ بتہ ان سے لیتے ہیں. وہ دہشت گرد ہے، میں دہشت گرد ہوں. وہ شرپسند ہے، میں شرپسند ہوں. تو اس لیے اس تصویر کو لے کر مجھے شرپسند جو کہا گیا، دہشت گرد کہا گیا. تو یہ جو ظاہر ہے انہوں نے کہا جو ٹرالر سے بتہ لیتا، ابھی بھی پچھلے مہینے انہی ٹرالرز نے، جب میں بند تھا، انہی ٹرالر نے فشریز اہلکار کو اغوا کیا، اس کو مارا، اس کے پاؤں پہ گولی ماری، تاکہ گوادر سے لے کر کراچی لے گئے. نیوی کے کیمپ کے سامنے اس کا ویڈیو بنایا، پیچھے اس کا کیمپ ہے، ٹرالر نے ویڈیو بنایا، ٹرالر والوں نے کہ یہ فشری سرکاری اہلکار ہے، جس کا ویڈیو بنا. اس کو کہا توبہ کرو، آئندہ میں نہیں ماریں گے. اس کو کسی نے نہیں پکڑا، کسی نے قید نہیں کیا، کوئی FIR نہیں ہے، کوئی گرفتاری نہیں ہے. سرکاری اہلکار کو اغوا کیا ہے ٹرالر والوں نے، اس کو گولی ماری ہے پاؤں پر، ان کے چاقو سے ان کے ہاتھ کاٹا ہے، اس کو کسی نے گرفتار نہیں. کسی میڈیا میں یہی ایئروائی نے مجھے تصویر میری دکھائی ہے کہ شرپسند ہے، اسی ایئروائی نے ٹرالر والے کے تصویر شائع نہیں کیا کہ اغوا کیا ہے، یہ بھی شرپسند ہے. تو میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں عام ماہی گیر کا بیٹا ہوں. اپنے ماہی گیروں کی حفاظت کے لیے جب میں قانونی اسلحہ کیوں قانونی آپ دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ مجھ پر ڈاکو حملہ کرے گا، اپنی حفاظت کروں گا، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے جائیداد کی، اپنے سمندر کی. مجھے رات کے 3-2 بجے میرے گھر میں ڈاکو حملہ کرے، میں اسلحہ لوں، کیا میں شرپسند ہوتا ہوں؟ میں دہشت گرد ہوتا ہوں؟ جب پولیس ناکام ہے، فشریز ناکام ہے، ادارے ناکام ہیں، تو میں اپنی حفاظت خود کروں گا. یہ میں نے کیا. اچھا، ایک آپ پہ اور الزام ہے کہ آپ نے سی پورٹ کے سامنے جب دھرنا منتقل کیا، پہلے آپ کا تھا سائڈ پہ تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن جب آپ نے سی پورٹ کا دروازہ بند کیا تو بیسیکلی جو ایک انٹرنیشنل گریٹ گیم ہے جو چائنا کو آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے اور چائنا کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، آپ اس کے اعلی کار بن گئے. تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، اصل مسئلہ یہ بدقسمتی سے سن 48 سے آج تک یا فاطمہ جناح بھی تو غدار تھی نا، قائد بانی پاکستان کی بہن، وہ بھی غدار. وہ تو کسی انٹرنیشنل گیم کا ایسا تو نہیں تھی نا، تھی نہیں تھی. بانی پاکستان کی بہن بھی غدار تھی. اس لیے غدار تھی کہ وہ اس کو مقابلے میں نہیں آنا چاہیے. اگر بانی کا بھی بہن ہے تو بانی سے بھی بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہاں بھی سن 48 سے لے کر آج تک ہمیں غدار کا، ہمارے لوگوں کو غدار، انڈیا کا ایجنٹ، را کا ایجنٹ فلان. تو یہ میں 2 مہینے جس جگہ پہ بیٹھا تھا چوک پر، جی، تو وہاں وفاقی حکومت نے، وہاں کے کچھ لوگ آئے میرے پاس سرکاری، سے نے کہا بھئی آپ مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو ہماری جو ابھی پالیسی حکومت کی اگنور کی پالیسی ہے کہ مولانا کے پاس کوئی نہیں جائے گا بات کرنے، خود تھکیں گے، تھک جائیں گے، اٹھ جائیں گے. اب مجھے کوئی بتائے، ملک کا شہری 2 مہینے ایک چوک میں دن رات 3 دفعہ بارش ہوئی، 3 دفعہ بارش ہوئی، میں اس میں روڈ پانی سے بھر گیا، میں اس پانی پہ سوتا رہا، میرے لوگ پانی پہ سوتے رہے، اٹھے نہیں. شدید سردی تھی، اٹھے نہیں. ہوا آندھی چلی، اٹھے نہیں. تو کسی کو یہ ان کے دلوں میں، پتھر دل لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ 2 مہینے سے میرے شہری سڑک پہ، پانی پہ، طوفان پہ، بارش پہ سو رہے، میں سے جا کے پوچھوں کیوں آپ بیٹھے ہیں؟ یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں. ان کو خیال نہیں آیا ظالموں کو کہ یہ بھی میرے بیٹے ہیں، پاکستانی ہیں، بلوچ ہیں، مائیں ہیں، بچے ہیں. یہ طوفان ہو رہا ہے، ان کو گھر میں ہونا چاہیے. بارش ہو رہی ہے، ان کو گھر میں ہونا چاہیے. کوئی وزیر، کوئی حکومت، کوئی جج، کوئی عدالت نہیں آیا ہم سے پوچھنے. اور میں یہ پیغام دیا کہ بھئی آپ بیٹھیں. اگنور کی پالیسی، اس لیے اگنور ہے کہ سیاسی سودا بازی ہے. ایک قوم پرست پارٹی نے شہباز شریف کو بلیک میل کیا کہ اگر ان سے آپ نے مذاکرات کیے میں وفاقی کابینہ چھوڑ دوں گا. تو ایک وہاں کے MP نے، گوادر کے MP نے اپنے پارٹی کو بلیک میل کیا، اگر آپ نے شہباز شریف پہ دباؤ نہیں ڈالا میں تمہاری پارٹی سے ریزائن دوں گا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مذاکرات نہیں کریں گے. تو ہم نے بھی، حضرت اللہ نے ہمیں بھی تو عقل دیا ہے کہ جب ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہو، طوفانوں بارشوں پہ آپ اگنور کی پالیسی اختیار کرتے ہو، میں پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ میں بیٹھا ہوں، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو اشرف المخلوقات کا جو رستہ تھا، جی،
اشرف المخلوقات کی ہر جگہ تقریر گوادر ہر جگہ میں استعمال کرتا ہوں. جو اشرف المخلوقات کا راستہ تھا یہ یہاں 2 مہینے مجھے برداشت کیا, وہاں 2 دن مجھے برداشت نہیں کیا. مجھے کہا گیا کہ یہ 2 دن سے پتہ ہے کیا ہوا, مجھے کیا ہوا, کہہ رہے ہمارے بچوں کا دودھ ختم ہوا. میں کہا وہاں 2 مہینے میں بیٹھا تھا, ہمارے بچے خاک کھاتے ہیں, تمہارا پاکستان سے تمہارا تمہارے باپ کا ہے. 2 مہینے وہاں بیٹھا تھا, مجھ سے نہیں پوچھا, 2 دن آپ سے رہا نہیں گیا. تو کیوں؟ تو اس لیے 2 دن ان کو برداشت نہیں ہوا. یہ کوئی انٹرنیشنل کا مسئلہ نہیں, کوئی چائنا مخالف مسئلہ نہیں ہے, کوئی سی پیک مخالف مسئلہ نہیں ہے, کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا بیرونی جگہ پانی کوئی بیرونی ایجنڈا ہے؟ پیناڈول یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے؟ مجھے مودی نے کہا ہے پیناڈول مانگو, مجھے مودی نے کہا ہے پانی مانگو, مجھے مودی نے کہا 24 گھنٹے بجلی دے دو, مانگو آپ کو میں پیسے اتنے پیسے دوں گا, پانی مانگو تو پانی دے دو, اس کا منصوبہ ناکام بناؤ. مجھے پیناڈول دے دو, اس کا منصوبہ ناکام. یہ جو نائل ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, حق کی جدوجہد کو بھی بھارت سے انڈیا سے جوڑتے ہیں. بھائی یہ بنیادی پیناڈول کی تحریک ہے, ایک قطرہ پانی کی تحریک ہے, یہ کوئی بجلی کی تحریک ہے, عزت و روزگار کی تحریک ہے. اس کو بیرونی ایجنڈے سے کیوں آپ جوڑتے ہیں؟ یعنی کہ یہ مطلب اس بات کو یہاں پہ آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی چائنا کی جو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے یا سی پیک سے کوئی مخالفت نہیں ہے؟ کوئی, بالکل غلط ہے. میں تو وہاں دھرنے میں بھی تقریر کرتا رہا, میں ہر چوکوں پہ تقریر کر رہا ہوں. بھائی ہم چائنا کے کیوں خلاف بنائیں؟ مجھے پانی دینا چائنا کی ذمہ داری نہیں ہے, ریاستی اداروں کی ذمہ داری, ریاست پاکستان کی ذمہ داری اپنے شہری کو پانی دے دے. میں ایران کے خلاف کیسے جاؤں گا کہ مجھے پانی دو؟ چائنا کے خلاف کیسے جاؤں گا مجھے پانی دو؟ میں اپنے ریاست حکومت کے خلاف جاؤں گا کہ مجھے آئین پاکستان میں درج ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے مجھے پانی دے دو, علاج دو, تعلیم دو, ان کی ذمہ داری. میں ان کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ الگ ملک کے, دے نہ دے, معاہدہ کرے نہ کرے. میں کسی چائنا کے کسی بیرونی معاہدے کے جو حکومت پاکستان کرتے میں اس کا مخالف نہیں ہے. ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی دو, ہمارے علاقہ ہم ترقی کی حمایت بھی کریں گے, ساتھ بھی دیں گے, لیکن ترقی کے نام پر تذلیل برداشت نہیں کریں گے. اچھا, ایک جو ہے سوال اور آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حق دو تحریک جو ہے, اس میں ایک تو آپ کی شخصیت ہے, اور دوسرے ہمیں جو دیگر لوگ نظر آتے ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو قوم پرست جماعتوں کے جو پہلے رہنما تھے اور اب وہ حق دو تحریک میں ہیں. تو یہ آپ کا آپس میں جو ہے تال میل کیسا چل رہا ہے اور آگے کیسے چلنے کا امکان ہے؟ بہت بہترین, ہمارا مثالی چل رہا ہے, دوستی چل رہی ہے, احترام کا رشتہ ہے. خواجہ حسین واڈیلا پہلے BNP سردار اختر کے دستراز تھے, ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی دیا گیا, پھر انہوں نے سودا بازی کر کے ان کو شکست دلوایا, ان کی بے عزت کیا خواجہ حسین واڈیلا کو. بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں, اور BSO بلوچ اسٹوڈنٹ جو آرگنائزر ہے سیاست میں سے بھرپور ایک حصہ رہا ہے, پاک صاف آدمی ہیں. تو الحمدللہ ایک سادہ غریب آدمی, انہوں نے سیاست میں کوئی پیسہ نہیں کمایا. آج بھی ان کا گھر جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اتنے بڑے عہدوں میں رہ کے اس نے کیا کمایا. آج بھی ہمارے قیادت کر رہے ہیں, اور بہت سارے نوجوان ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت اچھا ماحول ہے, محبت کا رشتہ ہے, احترام کا, اعتماد کا رشتہ ہے. ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے. تو ہم چھوٹے بڑے بچے ماں بہن سب اکٹھے چل رہے ہیں. جو فیصلہ ہماری ایک کمیٹی ہے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں, خواجہ کی قیادت میں حسین واڈیلا صاحب کی ہم فیصلہ کرتے ہیں, ہم آگے چلے جاتے ہیں. اب تک الحمدللہ ہمارا بہترین سسٹم چل رہا ہے. تو حق دو تحریک سے ہٹ کے اگر بات کریں تو آپ ظاہر جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, تو جماعت کے حوالے سے آپ کو اب کیسا وہاں پہ رسپانس نظر آ رہا ہے اسی ساحلی پٹی کی اگر ہم بات کریں بلوچستان کی؟ نہیں, جماعت اسلامی ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت ہے, تو ابھی ایک آپشن تو ہے کہ پاکستان ہو یا بلوچستان ہو. تو تمام پارٹیوں کو لوگوں نے آزما لیا, دیکھ لیا, تمام رنگ برنگی جھنڈوں والوں کو دیکھ لیا, نعرے دیکھ لیے, قوم پرستوں کو دیکھ لیا, وفاقی حکومتوں کو دیکھ لیا. اگر کوئی پارٹی نہیں دیکھا تو جماعت اسلامی نہیں دیکھا. اگر اعتماد نہیں کیا لوگوں نے جماعت اسلامی پہ نہیں کیا. لیکن الحمدللہ آج بھی بلوچستان ہو یا پاکستان ہو, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, اسپتال ہو, اسکول ہو, یتیموں کی کفالت ہو, معذوروں کی خدمت ہو, بیواؤں کی خدمت ہو, تو جماعت اسلامی پیش ہے.
جماعت اسلامی آج بلوچستان کے تعلیمی ادارے جماعت اسلامی نے بلوچستان میں قائم کیے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت جماعت اسلامی بلوچستان میں کر رہی ہے، مدارس قائم کیے ہیں، سیلاب زلزلہ بلوچستان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے کارکن وہاں پہنچے ہیں، ان کے کندھوں پہ راشن بستر اٹھائے، لوگوں کی خدمت بلوچستان کے لوگوں کی انہوں نے کی ہے۔ تو میرے خیال میں بطور جماعت اسلامی کا کارکن یہ کہوں، اور یا بلوچستان کا ایک شہری کے طور پر کہوں یا پاکستان کا شہری، کہ پاکستان کے عوام کو جب تمام پارٹیوں کو انہوں نے دیکھ لیا تو ایک دفعہ جماعت اسلامی کو بھی دیکھ لیں۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی پر بھی اعتماد کریں۔ جب بغیر حکومت کے جماعت اسلامی اتنا بڑا خدمت کر رہا ہے تو جب اقتدار میں آئے گی تو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی۔ میرا یہ ہے کہ میں لوگوں کو بطور حق دو تحریک کے تو نہیں، لیکن بطور ایک عام شہری کے بھی ایک میں سیاسی کارکن ہوں، جماعت اسلامی کا ایک فکری نظریاتی کارکن ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو پاکستان کے عوام، بلوچستان کے عوام جماعت اسلامی کو ایک موقع ضرور دیں۔ جی اچھا، آخری آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دونوں حیثیتوں کو بڑے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، حق دو تحریک کا بھی اور جماعت اسلامی کا بھی، تو اب آپ کو مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگلے 4-5 سال کے اندر جو ہے آپ کو کیا منظر نامہ جو ہے نا آپ کے سامنے کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں غیب کا تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ یہ پاکستان میں ہر دن یہاں ڈرامہ بازی ہوتی ہے، ہر دوسرے دن یہاں ڈرامہ بازی، قانون تو ہے نہیں، قانون پہ تو خود کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا ہے، ہم جی چاہے پاڑ دیں گے، کیا ہے، نہ عدالتیں یہاں ہیں، نہ اسمبلیاں ہیں، نہ کچھ نظام ہے۔ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ امیدی بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ تو پاکستان میں قانون ہو، آئین ہو، تو دنیا جو ہے نا کہتے ہیں جو پروٹوکولز بنائے دنیا کی عالمی یہودیوں نے 100 سال بعد کی بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ 100 سال بعد مجھے کہاں کیا کرنا ہے، کس خطے پہ کیا مجھے منصوبہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں، یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے، قوموں کو اپنے مستقبل کا ویژن کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ سوال کر رہے ہیں کہ 4 سال کیا ہوں گے، تو آپ مجھے 100 سال کا پوچھ سکتے تھے کہ 100 سال آپ کیا سوچ رہے ہیں، 200 سال آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ قومیں اسی طرح ہوتی ہیں، قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں، بنتی ہیں، عروج پاتی ہیں، آسمان تک جاتی ہیں، مریخ چاند تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے 5 سال کا پوچھ رہے ہیں، میں تو 5 دن بعد بھی نہیں بتا سکتا کہ 5 دن بعد پاکستان میں کیا ہوگا، شہباز شریف ہوگا نہیں ہوگا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ قدوس بیدین جو وزیر اعلیٰ ہوگا نہیں ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ چیف جسٹس عمر بندیال چیف جسٹس ہوگا نہیں ہوگا 5 دن بعد، 5 سال تو بہت بڑی بات ہے، میں 5 دن بعد بھی نہیں بتا سکتا یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ جب کوئی قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، نظام نہیں ہے، تو میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہاں کیا ہوا۔ لیکن پھر بھی ہم تو ایسے کارکن ہیں کہ مایوسی نہیں پھیلاتے، ہم تو جد و جہد کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، امید کا راستہ دکھاتے ہیں کہ ظلم ہو، جبر ہو، نا امیدی ہو، خوف ہو، تمام حالات میں میدان میں نکلو، جد و جہد کرو، مایوس نہ ہو، انشاءاللہ اللہ راستہ کھولے گا۔ تو جو آپ کی تحریک سے جو شعور آیا ہے آپ اس سے کتنے پر امید ہیں؟ میں تو بہت پر امید ہوں اپنی قوم سے، الحمدللہ۔ میں آپ کو بتاؤں 20 سال پہلے جو یہ سفر میں نے شروع کی تو میں 20 سال پہلے بھی پر امید تھا۔ آپ وہاں جماعت کے ساتھیوں سے پوچھیں، مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ قوم جو ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بزدل ہے، ساتھ نہیں دے گی، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں 20 سال پہلے جو خواب دیکھا اور کوئی دن جدوجہد کے بغیر نہیں گزرا، بغیر تحریک کے نہیں گزرا۔ میں 20 سال میں امید کا پیغام جلاتا رہا، ظالموں کو ظالم کہتے رہے، جدوجہد چوکوں پہ کرتے رہے۔ تو الحمدللہ میں اپنی قوم سے 20 سال پہلے جب اتنی بڑی تعداد میں میرے ساتھ نہیں تھے میں مایوس نہیں تھا، قوم کو شعور دے رہے تھے۔ اور آج 20 سال بعد کہ قوم نے مجھے عزت دی، مجھے احترام دیا، میرے لیے دعائیں کی، میرے ساتھ دیا۔ لاک اپ میں بھی میں 4.5 مہینے میں قید میں تھا، تو آپ یقین مانیں ایک دن بھی میرے گھر سے کھانا نہیں آیا، لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ بچے اپنے ابو سے 10 روپے لیتے تو میرے لیے ٹافی لاتے وہاں لاک اپ میں، گیٹ کے سامنے آ کر کے مولانا کو رہا کرو کر رات کو نعرہ لگاتے۔ مائیں آ کر کے سوتی پیچھے۔ عید کو جو میں گوادر میں بند تھا تو گوادر والوں نے عید نہیں منایا، ماں بہنوں نے عید نہیں منایا اس غم میں کہ مولانا قید ہے، تو پورا عید کا سما وہی لاک اپ میں تھا، تمام لوگ لاک اپ آئے تھے۔ اتنے محبت، اتنا جذبہ، اتنا شعور قوم میں آیا ہے۔
تو اس قوم کے جذبے کو دیکھ کر جب مجھے ملتے ہیں تو ان کا آنسو نکل جاتے ہیں. تو میں دل سے کہتا ہوں کہ آنسو ایسے پیسوں سے نہیں نکلتے, یہ کسی مراد اور لالچ سے نہیں نکلتے. تو میں ان کے ان آنسوؤں سے انقلاب دیکھ رہا ہوں, تبدیلی دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ مجھے اپنی ماؤں, بہنوں, بوڑھوں, ماہیگیروں, بچوں کے جذبے سے یقین ہے انشاءاللہ یہ ظلم کے دن توڑے ہیں. اچھا, بلوچستان میں ایک اور بھی بڑا سنتے آئے ہیں ہم, وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آواز نہیں اٹھتی. آپ قید ہوئے تو آپ کے لیے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی صحافی حامد میر کا نام لوں, ابصار عالم کا نام لوں, اپنے ہر پروگرام میں اپنی ہر جگہ کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو ایک تحفظ تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے, وہ صورتحال اب یہاں پہ بھی بدلتی آپ کو محسوس ہوئی ہے؟ نہیں, ہدایات تو تھے کہ کوریج نہ دیا جائے, ہدایت تو تھے. کچھ شخصیات کی شخصی لوگ تھے, انہوں نے ایک محبت میں, ایک جذبے میں بہادری کا ثبوت دیا. حامد میر صاحب نے, سلیم صافی صاحب نے, مجیب الرحمن شامی صاحب ہو یا اور دیگر افضل جامی صاحب, بہت سارے صحافیوں کا میں نام, جس کا ہارون رشید صاحب جس کا نام رہ گیا, ان سے بھی معذرت. بہت سارے صحافیوں نے از خود, کوئی ادارے کی پالیسی نہیں تھی, کسی نے ان کو ہدایت بھی نہیں تھی, بلکہ ان کو کوریج نہ دینے کی ہدایت ضرور تھی, ان کو پریشر ضرور تھا, ان کو بات نہ کرنے کا پریشر ضرور تھا. تو الحمدللہ انہوں نے ایک اپنے از خود ایک محبت کا بلوچستان کے عوام کے ساتھ ثبوت دیا. لیکن میں تو شکوہ کرتا ہوں بطور ادارہ, بطور میڈیا, بطور ایک سسٹم اور نظام کے, ان پہ تو شکوہ میں کرتا ہوں کہ نظام نے تو ہمیں سپورٹ نہیں کیا, برحال افراد نے بلوچستان کی محبت میں ہمارا ساتھ دیا. ہم نے اس لیے میں اسلام آباد آیا ہوں کہ ان بھائیوں کا شکریہ ادا کروں, اور کہ انہوں نے اہل بلوچستان اور گوادر کے ساتھ دکھ کے وقت انہوں نے ساتھ دیا. میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں. جی ہدایت الرحمان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہماری آواز سنی, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ تو وہ نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کوٹ کریں گے. نہیں, جو باتیں ہوئے جو آپ کی باتیں ہیں وہ اسی طرح سے پوری کی پوری انشاءاللہ مانے جائے گی. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کے پاس حاضر ہے. پیغام تو میں دیکھ کر وہاں آیا کہ پورے پاکستان کے عوام, پورے بلوچستان کے عوام, یہ جو ٹولہ ہے, جو کلب ہے, ظالم کا کوئی قوم نہیں ہوتا. ظالم بلوچ بھی ہے, ظالم پنجابیوں میں بھی ہے, ظالم سندھیوں میں بھی ہے, ظالم پشتونوں بھی ہے. ظالم کا کوئی قوم نہیں ہوتا, کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی پارٹی نہیں ہوتی. یہ ظالم پارٹیوں میں چھپے ہوئے ہیں, جھنڈوں تلے چھپے ہوئے ہیں. یہ ظالم سردار نواز